السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا کہ قلب کی، دل کی اصلاح نہ کی جائے تو دل بگڑ جاتا ہے۔ پہلے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دل میں درستگی ہوتی ہے تو دل سے ایک آواز آتی ہے جو اس کو نیکیوں پر، انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے وہ آواز۔ لیکن جب آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے اور غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا رہے تو دل سے یہ آواز آنی بند ہو جاتی، یعنی دل جو اچھے کاموں پر ابھارنے کے لیے آواز دیتا ہے وہ آواز دینا بند کر دیتا ہے۔ پھر ایسی صورت میں مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا، پھر گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی دل کی اصلاح کے لیے، روح کی اصلاح کے لیے ہم اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے سنیوں کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہمیں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو جو ظاہری اگر ضرورتیں ہوں، ظاہری حاجتیں ہوں تو ان کے لیے تو جانا ہی چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ اللہ کے ولیوں کے مزارات جو ہوتے ہیں نا، یہ روحانی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، دل کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر روح کی تربیت کے لیے، روح کی اصلاح کے لیے، قلب کی اصلاح کے لیے، دل کو سنوارنے کے لیے کہ دل ہمیں اچھے کاموں پر ابھارے اور دل سے جو آواز آئے وہ اچھے کاموں پر، اچھے کاموں کی طرف بلانے والی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، ان کے مزارات پر حاضری دینی چاہیے۔ اور یہ نیت ہو تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل سنبھلے گا، سنور جائے گا، دل کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جب دل کی اصلاح ہو جائے گی تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دل اور دماغ میں اگر اختلاف ہو جائے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہو، دل کچھ اور کہہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں دل کی بات ہم مانیں گے، کیونکہ دل جو اصلاح پذیر ہوتا ہے وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ دل اصلاح پذیر کب ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم اللہ والوں کے مزارات پر بھی حاضری دیتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایک مثال اس کے ضمن میں پیش کی گئی تھی کہ جیسے ڈاکٹروں کا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جو علاج کرایا جاتا ہے وہ کس چیز کا علاج کرایا جاتا ہے؟ جسم کا علاج کرایا جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور کبھی کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جو جس کے پاس چھوٹی سی ڈگری ہوتی ہے اور بیماری بڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر اس بیماری والے کو ہاتھ میں نہیں لیتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے اختیار سے باہر کا مسئلہ ہے، یعنی میری ڈگری مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی بیماری کا علاج کروں کیونکہ اس کی بیماری بڑی ہے، تو تم کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مریض کو جو پہلے والے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہوتے تو اس نے تو علاج کرنے سے منع کر دیا، تو ہم دوسرے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اور کبھی اس سلسلے میں ہمیں شہر سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، دوسرے کسی علاقے میں بھی جانا پڑتا ہے، جو مطلب شہر کا کوئی ڈاکٹر ایسا ہے ہی نہیں جو اس بیماری کا علاج کر سکے، بیماری اس درجے کی ہے، یعنی بیماری اتنی بڑی ہے کہ شہر میں علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم دوسرے شہر میں اپنے مریض کو لے کر جاتے ہیں اور دوسرے شہر میں اس کا علاج کرواتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جو ہمارے شہر کے ڈاکٹروں سے بھی بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کی بھی یہی شان ہے، وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے مراتب الگ الگ ہیں، یعنی ولی ہونے میں تو سب برابر برابر ہیں، لیکن کسی کا مرتبہ بلند ہے تو کسی کا مرتبہ ان سے بھی اونچا ہے، کسی کا مرتبہ ان سے بھی اونچا ہے، کسی کا مرتبہ ان سے بھی بڑا ہے۔ اور ہندوستان میں اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ غریب نواز
नवाज का मर्तबा है, उनको सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान के राजा, हिंदुस्तान के बादशाह। तो उनकी बारगाह में भी हम हाजिरी देते हैं। हम अल्लाह के वली जो हमारे शहर में हैं, हम उनकी बारगाहों में भी हाजिरी देते हैं। तो डॉक्टरों के पास तो हम जिस्मानी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों की बारगाह में हमें क्यों जाना चाहिए? अल्लाह के वलियों की बारगाह में हमें रूहानी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जाना चाहिए। ये बात आप जहन में रखें। ये दुनिया की चीज़ें हम मांगते रहते हैं कि दुनिया की चीज़ें यहीं पर रह जाएगी, माल और दौलत है, रोज़ी है, औलाद है, ये सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएगी। ये मांगना चाहिए, लेकिन जो असली चीज़ मांगने की है ना, वो है रूहानी बीमारियों का इलाज। कि आदमी रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, फिर वो बीमारी उसकी बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि वो रूहानी बीमारियों में ऐसा मुस्तगरक हो जाता है कि वो अल्लाह से गाफिल हो जाता है, वो अपने रब से गाफिल हो जाता है, यानी फिर गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और उसकी ज़िंदगी गुनाहों वाली ज़िंदगी हो जाती है। तो ये ज़िंदगी अच्छी तो नहीं है, ये गुनाहों वाली ज़िंदगी। भाई जिस्मानी बीमारी है वो कभी ना कभी अच्छी हो जाती है, या आदमी क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उस बीमारी में मर जाता है, उस बीमारी में उसका इंतकाल हो जाता है। लेकिन जिस्मानी बीमारी की वजह से आखिरत में कुछ नुकसान होगा? बल्कि बाज़ बीमारियां तो ऐसी है जिनका फ़ायदा होगा, बाज़ बीमारियां तो ऐसी, जैसे नहीं कहा गया, आपने सुना होगा हदीस शरीफ में कि जो पेट की बीमारी में मर गया उसको शहीद का मर्तबा मिलेगा, जो जल के मर गया उसको शहीद का मर्तबा मिलेगा, जिसके ऊपर दीवार गिर गई, कोई मकान गिर गया और उसका इंतकाल हो गया तो उसको शहीद का मर्तबा मिलेगा। तो देखिए बाज़ बीमारियां तो शहादत का मर्तबा भी दिला देती हैं। लेकिन ये अर्ज़ करना चाह रहा हूं कि ये दुनिया की बीमारियों का मामला यहां तक है, ये आखिरत में नहीं। लेकिन रूहानी बीमारी अगर हो गई तो रूहानी बीमारी आखिरत में नुकसान पहुंचाएगी, उसका असल नुकसान हमें आखिरत में देखने को मिलेगा, जो रूहानी बीमारियां हैं। इसलिए जिस्मानी बीमारियों का तो इलाज कराना ही चाहिए, साथ ही साथ ये रूहानी बीमारियों का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यूँ समझें आप कि जिस्मानी बीमारियों के इलाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रूहानी बीमारियों का इलाज कराएं। और ये कहाँ होता है? ये अल्लाह वालों की बारगाह में होता है। या आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि आप फिर कभी यहाँ पर शहर के औलिया किराम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, और कभी वो तकलीफ़ दूर नहीं हुई तो दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरे इलाके में जाते हैं, जैसे डॉक्टर बदलते हैं। इसी तरह जबकि हमारा एतिक़ाद ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा ये होता है कि पहले जो अल्लाह के वली थे उनके पास भी मदद करने की ताकत है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्लाह के वलियों के दर्जात अलग अलग होते हैं, इसलिए हम उनसे बड़े वली की बारगाह में पहुंच जाते हैं। जैसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, बिला तशबीह हम किसी बड़े अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। फिर कभी ऐसा मौका आता है कि हम अजमेर शरीफ भी जाते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में भी जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम मुल्क से बाहर भी जाते हैं, जैसे लोग बगदाद शरीफ भी जाते हैं और करबला शरीफ भी जाते हैं दूसरे इलाकों में, और अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए तो मदीना मुनव्वरा भी जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में भी हाज़िरी देते हैं, मक्का मुकर्रमा में भी हाज़िरी देते हैं। तो ये रूहानी इलाज के लिए होता है। तो देखिए रूहानी इलाज कैसे होता है कि वाक़या एक हिकायत यहाँ पे बयान करते हैं कि एक शख्स किसी हकीम के पास आया। अभी ये पुराने ज़माने में तो हकीम हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं होते, हकीम हिकमत के माहिरीन और तबाबत के जानने वाले, वो जड़ी बूटियों के ज़रिए से जो इलाज किया करते थे। जड़ी बूटियाँ जानते हैं आप लोग। तो एक शख्स किसी हकीम साहब के पास आया और आकर क्या कहने लगा, देखिए बड़े ताज्जुब वाली बात है। वो हकीम साहब जो जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज दिया करते थे, उनके पास आकर वो शख्स कहता है कि मुझे गुनाहों की दवा चाहिए, मुझे क्या चाहिए? गुनाहों का इलाज चाहिए, मुझे गुनाहों की दवा दरकार है। और वो बेचारे हकीम साहब जो जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज देते थे, वो गुनाहों का इलाज कहाँ से लाएंगे? भाई किसी जड़ी बूटी में गुनाहों का इलाज है? नहीं है। गुनाहों का इलाज कहाँ पर है? अल्लाह वालों की बारगाह में मिलता है, या अल्लाह वालों की बातों में मिलता है। अल्लाह वाले जो इरशाद फरमाते हैं, उनके जो अक़वाल होते हैं, उसमें रूहानी बीमारियों का इलाज होता है, ये गुनाहों का इलाज होता है। तो अब वो हकीम साहब तो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि इसको गुनाहों की दवा कहाँ से ला कर दूँ। अच्छा देखिए, कभी ऐसा भी होता है कि कोई तो ऐसा इस सलाहियत का मालिक नहीं है कि वो गुनाहों का इलाज कर सके, लेकिन उसके आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को छुपाए होते हैं। यही बात याद रखना कि अल्लाह के वली जो होते हैं ना, अल्लाह वाले, वो अपनी विलायत को छुपा के रखते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, ज़ाहिर नहीं होने देते। ये अल्लाह ताला का उनको हुक्म होता है। इसलिए तो अब देखिए, वो हकीम साहब तो कोई इलाज नहीं दे पाए, गुनाहों की कोई दवा नहीं दे पाए, लेकिन उनका जो कंपाउंडर था, कंपाउंडर समझ रहे हैं आप लोग, ये तो आम लफ्ज़ है, कंपाउंडर जो था हकीम साहब का, जो दवा बना बना के लोगों को देता था, कूट के पीस के, पुराने ज़माने में वो जड़ी बूटी वगैरह को पीस कर, जो वो अल्लाह वाला था, जो कंपाउंडर था। हकीम साहब पहुंचे हुए नहीं थे, लेकिन उनका कंपाउंडर पहुंचा हुआ था। तो देखो कंपाउंडर कैसी बातें कर रहा है, और कंपाउंडर
یہ جو شخص آیا تھا گناہوں کا علاج لینے کے لیے، گناہوں کی دوا لینے کے لیے، وہ کمپاؤنڈر اس کو دوا بتاتا ہے. اب آپ کو غور کرنا ہے وہ دوا کیسی دوا ہے، اور اس دوا کو اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے بھی یہ گناہوں کی بیماری دور ہو جائے گی. وہ کمپاؤنڈر کیا کہتا ہے، جو اللہ کا ولی تھا، جو مرد خدا تھا، وہ کہنے لگا کہ توبہ کے پتے، جڑی بوٹی میں پتے بھی ہوتے ہیں، توبہ کے پتے لو اور پھر کیا کرو، شکر کے پھول لو. یعنی سب سے پہلا مطلب کیا ہوا، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ توبہ کے پتے ہو گئے. جڑی بوٹی میں پتے بھی ہوتے ہیں اور جڑی بوٹی میں پھول بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھول. تو شکر کے پھول لے لو. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر. کتنی گہرائی والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. پھر کیا کہا، اور جڑی بوٹی میں بیج بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بیج. تو کیا کہا کہ عبادت کے بیج لے لو، عبادت کے بیج لے لو اور اس کو شامل کر لو. اور ریاضت کی جڑیں لے لو. ریاضت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں خوب محنت کرنا. ریاضت و مجاہدہ اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں محنت و مشقت کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت بھی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خوب ایسی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ خود مشقت میں آ جائے. جیسے اللہ کے ولی رات بھر تک عبادت کیا کرتے تھے، یعنی 5 وقت کی نمازیں تو وہ پڑھتے ہی تھے. نفل نمازیں پڑھنے کا ان کا عالم یہ تھا کہ پوری رات وہ نفل عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات ان کی عبادت میں گزرتی تھی. اس کو ریاضت و مجاہدہ کہا جاتا ہے. تو وہ جو کمپاؤنڈر صاحب تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے بیج لے لو، یعنی عبادت بھی کرو اور ریاضت کی جڑیں لے لو، کیونکہ وہ جو جڑی بوٹی والی جو اس میں جڑیں بھی شامل ہوتی ہیں. اور پھر کیا کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم وزن لینا. وہ جڑی بوٹی کے اندر وہ وزن بھی بتا، اتنا وزن یہ ہونا چاہیے، اتنے گرام یہ، اتنے گرام یہ. تو وہ دیکھیں سمجھانے کا انداز دیکھیں، غور کریں گے اس پر. تو کہتے ہیں یہ سب کو ہم وزن لے لینا، ہم وزن لے لینا، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی، توبہ ہے، شکر ہے، عبادت ہے اور ریاضت ہے، انسان کی زندگی میں یعنی مسلمان کی زندگی میں ان ساری چیزوں کی برابر ضرورت ہے. توبہ کی بھی برابر ضرورت ہے، یکساں ضرورت ہے. شکر کی بھی یکساں ضرورت ہے اور عبادت کی بھی یکساں ضرورت ہے. اس لیے وہ جو کمپاؤنڈر تھا وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم وزن لینا، یعنی سب کا وزن سیم ہو. اور پھر لینے کے بعد کیا کرنا ہے. اب وہ حکیم صاحب جو ہوتے ہیں، جو ان کے کمپاؤنڈر، وہ جو جڑی بوٹی والی دوا دیتے ہیں، وہ ساری جڑی بوٹیاں لینے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کو کوٹتے ہیں. کیا ہاون دستے کے اندر، جس کو ہم لوگ وہ امام دستہ کہتے ہیں اپنے یہاں پہ عام زبان میں. ہاں، امام دستہ جو ہوتا ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. اب تو وہ امام دستے کا رواج ہی ختم ہو گیا. پرانے زمانے میں جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے گھر میں دادیاں نانیاں تھیں، وہ اس کے اندر سپاری کوٹتی تھی اور وہ جو ہے وہ پان میں ڈال کے اس کو کھاتے تھے. تو یہ ہاون دستہ، اردو میں اس کو ہاون دستہ کہا جاتا ہے، امام دستہ. اب وہ حکیم صاحب کیا کرتے ہیں، اس کو کوٹتے ہیں. وہ امام دستے کے اندر جڑی بوٹی کو کوٹا جاتا ہے. اب یہاں وہ جڑی بوٹی تو ہے نہیں ظاہری طور پر، یہاں تو توبہ کے پتے ہیں، یہاں تو شکر کے پھول ہیں، یہاں تو عبادت کے بیج ہیں، یہاں تو ریاضت کی جڑیں ہیں. یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں. اب ان کو پیسنا ہے تو کون سے امام دستے میں پیسیں گے، کون سے ہاون دستے میں پیسیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ مجاہدہ کے ہاون دستے میں کوٹ لے. مجاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں محنت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں محنت کرنا. یعنی یہ ساری چیزیں لینے کے بعد ان پر آدمی عمل کرے، سختی کے ساتھ عمل کریں ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد. اور پھر کیا کریں، اب جب وہ پیٹتے ہیں، اس کو کوٹتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی پانی ملانے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا کبھی کبھی کوئی تر چیز، کوئی لکوڈ ملانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو کبھی تو پانی ملاتے ہیں یا کبھی شہد ملاتے ہیں وہ حکیم لوگ. تو یہاں ہمیں وہ اگر کوئی تر چیز ملانے کی ضرورت پیش آئی، یہ جو ہم نے یہ جو ساری چیزیں لی، روحانیت والی جو چیزیں لی ہیں، ان میں اگر پانی جو کوئی تر چیز یا کوئی لکوڈ ملانے کی ضرورت پیش آئی تو کیا ملانا ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ اپنے آنسوؤں میں اس کو تر کیا جائے، آنسوؤں میں تر کیا جائے. آنسوؤں میں تر کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ساری چیزیں اپنانے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑائے. تو جو آنسو نکلیں گے وہی یہ جو شکر کے پھول تھے، یہ سب ان جو چیزیں بیان کی گئی ان کے لیے وہ ان کو تر کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. پھر کیا کرنا ہے، پھر صبر کی آگ پر اسے پکاؤ. کبھی کچھ دوائیں ایسی ہوتی جن کو پکایا جاتا ہے. تو اگر یہ دوا جو ہے اس کو پکانا، یہ روحانی دوا ہے، گناہوں کا علاج، اس کو پکانا ہے تو کس پر پکانا ہے، صبر کی آگ پر پکانا ہے. صبر بھی ظاہر سی بات ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں صبر، یعنی تکلیف آئی تو صبر کرنا، کوئی مصیبت آ گئی تو صبر کرنا، اور کوئی مشقت آ گئی تو یہاں مطلب صبر کرنے کا مطلب یہ کیا ہوا کہ زبان پر شکوہ اور شکایت کے الفاظ نہ لانا.
اور مصیبت آ جائے اس کے باوجود اپنے رب سے راضی رہنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، ریاضت جو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ شیطان کا بھی مقابلہ کیا، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، عبادت کرنے کے لیے آئے، شیطان ہمیں روک رہا تھا لیکن ہم اس کو ہرا کر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے الحمدللہ۔ اور نفس بھی ہمیں روکتا ہے نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، تو ہم نے اس کو بھی ہرا دیا، نفس کو بھی ہرا دیا، نفس کو بھی ناکام کر دیا، اور ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ بھی صبر میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ صبر کی آگ ہے، یہ ساری جڑی بوٹی تیار ہو گئی، دوا تیار ہو گئی، اسے آنسوؤں کا پانی بھی دے دیا گیا، اب اس کو گرم کرنے کی باری آئی تو کس پر گرم کریں گے؟ صبر کی آگ پر اس کو گرم کریں گے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، جو دنیا جو حکیم صاحب جو دوا دیتے ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں بھائی توڑ کے لائے، جھاڑ کے پتے توڑ کے لائے، کڑوی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی میٹھی چیز شامل کی جاتی ہے، تو شہد شامل کر لیا جاتا ہے، یا جو ہے کہ وہ اس میں شکر شامل کی جاتی ہے، کھانڈ کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو اگر شکر شامل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ شکر کون سی ہونی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اخلاص کی کھانڈ سے اس کو میٹھا کر لو۔ اخلاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف اور صرف عبادت جو کی جائے صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ نیک اعمال جو بھی کیے جائیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں، صرف اور صرف یہی مقصد ہو تو اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاص۔ کسی کو دکھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا جذبہ پیدا ہو گیا، یا شہرت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یعنی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آدمی یہ سوچ کے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے لگ جائیں، میری شہرت ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میرے ہاتھ چومنے لگ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ اگر جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ عبادتوں کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عبادتیں ہوں، بندہ عبادت کرے تو کس طرح ہونی چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ۔ تو اب یہ جو دوا تیار ہوئی نا، تو اس میں اب میٹھاس ملانے کی ضرورت پیش آئی، تو کس چیز کی میٹھاس ملائیں گے؟ اخلاص کی میٹھاس ملانی، ہمیں اخلاص کی شکر کو اس میں شامل کرنا ہے، تو اب یہ دوا بڑی شاندار تیار ہو جائے گی اور اس کا فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ میٹھاس ملا دی، پھر کہتے ہیں کہ دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی لیا جائے۔ ابھی دوا گرم کریں گے تو گرم گرم آدمی پی سکتا ہے؟ گرم کر رہی ہے وہ کیا کرتے ہیں بعد میں، جب دوا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس کو پھونک مار مار کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، دوا گرم ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو دوا روحانی دوا بنی ہے، گناہوں کی دوا جو بنی ہے، اس کو ہمیں ٹھنڈا کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ دل کی آہوں سے۔ آنکھوں سے آنسو تو بہانے ہیں، دل سے جو آہیں نکلتی ہیں وہ اس دوا کو ٹھنڈا کریں گے، پھر اس دوا کو پی جانا ہے۔ یہ دوا جب ہم پی لیں گے تو ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں وہ روحانی بیماریاں اچھی ہو جائیں گی، گناہوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ گناہوں کا علاج اس واقعے کے اندر بتایا گیا، وہ مختصر سا واقعہ ہے لیکن بہت بڑا سبق اس کے اندر موجود ہے، پوری زندگی کام آنے والا سبق۔ اور صرف ایسا نہیں کہ زندگی دنیا میں، بلکہ یہ آخرت میں کام آنے والا سبق ہے۔ دنیا میں بھی کام آئے گا یہ سبق اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو یہ 4-5 چیزیں یاد رکھنی ہے، توبہ ہے، شکر ہے، عبادت و ریاضت ہے، رونا ہے، آنسو بہانا ہے، صبر کرنا ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو بھی کام ہمیں کرنا ہے عبادت کا، نیک عمل، وہ سارے کام کیسے ہونے چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونے چاہیے، تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، پھر ہمارے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوگا، ہم سدھر جائیں گے الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ علاج ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دوا، یہ روحانی دوا ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ دوا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفا ہوگی، یعنی دل کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، اور بات بھی ہے، ہم جب حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو وہ ڈاکٹر بیماری کی دوا تو دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ پرہیز بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ بتاتا ہے۔ پرہیز بھی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں بھی آیا کہ پرہیز جو ہے وہ ہر دوا کی اصل ہے، یعنی دوا کب اثر کرتی؟ جب آدمی پرہیز کرے۔ اور یہ انگلش کا مقولہ بھی ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پرہیز کرنا یہ علاج کرانے سے بہتر ہوتا ہے۔
اور اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں، دوا کیے جا رہے ہیں، تو پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے وہ دوا بھی اثر نہیں کرتی، ایسا ہوتا ہے۔ تو پرہیز بھی بہت زیادہ ضروری۔ ہم نے دوا تو تیار کر لی، جو دوا بتائی گئی روحانی دوا وہ ہم نے تیار کر لی، لیکن اس کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ تو اب کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ تو وہ جو آنے والا تھا وہ کمپاؤنڈر سے جس سے بات چیت ہو رہی تھی کمپاؤنڈر کی، وہ کیا کہنے لگا کہ چلیے آپ نے دوا تو بتا دی، اب پرہیز کیا ہے وہ بھی بتائیے۔ تو وہ کمپاؤنڈر جواب دیتا ہے کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ۔ کیا مطلب؟ وہ اغیار مانے غیر، یہ غیر کی جمع ہے اغیار، یعنی اپنے دل کو، کوڑا مانے کچرا، کہ اپنے دل کو غیروں کے کچرے سے پاک کر دے۔ غیروں سے کا کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب غیر ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب غیر ہیں۔ تو یہ غیروں کا کچرا دل میں ہونا تو اس کو نکال دو۔ یہ دنیا کی چیزوں کا کچرا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی محبت، یہ دنیا کی چیزوں کی یہ خیالات، یہ سب دل میں جو آئے ہیں ان سب کو نکال دیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دل صاف ہو جائے گا۔ پھر تو یہی بات کہی گئی کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ تاکہ یار وہاں تجلی فرمائے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے، یہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ انوار الہی کی تجلیاں نازل ہوں دل پر، جیسے کہ اللہ والے کے دلوں پر، اللہ والوں کے دلوں پر، اولیاء کرام کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کی تجلیاں نازل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ اللہ والوں کے دل، کیونکہ وہ دل اپنا صاف کر لیتے ہیں، ان کے دل میں کوئی غیر ہوتا ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار ان کے دلوں پر نازل ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں تو دنیا کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کی محبت، اس کی محبت، ان چیزوں کی محبت، یہ چیز وہ چیز، تو اس کی وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار نازل نہیں ہو پاتے۔ تو دل کو صاف کر تاکہ یار وہاں تجلی فرمائے۔ اور یار، ہمارا حقیقی یار کون ہے؟ حقیقت میں ہمارا یار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یار وہاں تجلی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں پروردگار تجلی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے یہاں پر بس جائیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ جو غیروں کا جو کچرا یہاں پر ہے اس کچرے کو نکالنا پڑے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تاکہ یہاں پر یار تجلی فرمائے اور اس کی گزرگاہ اور دروازے کو عبادتوں کی جھنڈیوں سے آراستہ رکھ۔ دیکھیے دنیا میں کیسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم راستہ بھی صاف کرتے ہیں، گھر بھی صاف کرتے ہیں اور گھر کو سجاتے بھی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو راستے میں بھی کچرا ہوتا ہے تو اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور گھر کو بھی صاف کر دیا جاتا ہے، صاف کرنے کے بعد گھر کو سجایا بھی جاتا ہے۔ تو چلو اغیار کی محبت کو ہم نے دل سے نکال دیا، غیروں کی محبت کو ہم نے دل سے نکال دیا، تو جو مکان تھا، جو گھر تھا، وہ تو صاف ہو گیا۔ لیکن اب جو گزرگاہ ہے، یعنی جو راستہ ہے، اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر گھر کو سجانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو گھر کو اور راستے کو کیسے سجایا جائے گا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو گزرگاہ ہے، اس کی جو یعنی دل کے جو راستے ہیں، دل کے جو راستے، یہ سب آنکھ ہیں، یہ سب جو اس سے پہلے آیا، کان، آنکھیں، دل کے سب راستے ہیں، تو یہ سب اس کی گزرگاہ اور دروازوں کو عبادتوں کی جھنڈیوں سے سجانا ہے۔ کیسے سجانا ہے؟ جھنڈیاں کیسی ہونی چاہیے؟ عبادتوں کی جھنڈیاں ہونی چاہیے۔ یعنی دل کو صاف کرنے کے بعد بندہ سچے دل سے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے لگ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ گناہوں کے گرد و غبار سے بالکل صاف کر دے، گناہوں کا گرد و غبار، دھول مٹی، یہ سب ہٹا دیا جائے، یعنی عبادت کرے اور انسان گناہوں سے بچے تاکہ یہ راستہ یار کے آنے کے قابل بن جائے۔ جہاں گناہوں کا معاملہ ہوگا وہاں گندگی ہوگی، وہاں کچرا ہوگا، یہ گناہ کچرے کے برابر، بلکہ کچرے سے بھی بدتر ہے گناہ کا معاملہ۔ تو گناہوں کو دور کر دیا جائے، آدمی گناہوں سے بچے اور نیکیاں کرے، عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جو راستہ ہے نا وہ صاف ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات یہاں پر نازل ہوں گے، دل پر نازل ہوں گے، اور اس کے جلوے یہاں پر بسیں گے۔ اور جس دل میں انوار الہی کی بارش ہوتی ہے، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے بس جاتے ہیں، وہ دل پھر ترقیاں کرتا ہے، پھر وہ ترقی کرتے ہوئے روحانی دنیا میں وہ ترقی کرتا ہے۔ یہ اللہ والے اسی طریقے سے ترقی کر کے ولایت کے مرتبے تک پہنچتے ہیں، ان کو پھر ولایت کا مرتبہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں بھی وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف اولیاء کرام کی زندگیوں سے ہم سنتے ہیں، تو یہ کرنا ہے۔ پھر کیا؟ پھر ایک اور چیز ہے، اپنے نفس امارہ کے گلے میں کسی شیخ کی غلامی کا پٹا ڈال لے تاکہ وہ مارا نہ جائے، کیونکہ نفس کا بھی بڑا معاملہ ہے، نفس بھی برائیوں کا حکم دیتا ہے، نفس بھی گناہوں پر ابھارتا ہے۔ تو اب یہ نفس کو بھی ہمیں کنٹرول میں کرنا ہے۔ بھائی دل کو تو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دوا بھی ہم نے تیار کر لی، یہ پرہیز ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کرنے میں دل سے جو ہے غیروں کی محبت نکال دینی ہے دل سے، اور جو وہاں کا جو راستہ، دل کا جو راستہ ہے اس کو بھی صاف کر لینا ہے، اور اس کو عبادت کی جھنڈیوں سے سنوارنا بھی، یہ پرہیز بتایا جا رہا ہے۔ ایک اور پرہیز کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو دوا ہم نے روحانی دوا دیکھی،
اس کے لیے پرہیز یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی شیخ کامل کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. شیخ کامل سمجھے آپ لوگ؟ پیر کامل کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرید بن جائے, کسی پیر کامل کا مرید بن جائے. اور پیر کامل سے مراد کیا ہے؟ جس کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہوں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. پہلے نمبر پر تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ, اگر گمراہ ہوگا تو دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اپنے مریدوں کو بھی پھر گمراہ کرے گا. تو پہلے نمبر پر سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے, اور اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے ضرورت کے مسائل نکال کر اپنے مریدوں کو بتا سکتا ہو. اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو, یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو. اگر وہ کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہوگا تو اپنے مریدوں کو کیا گناہوں سے بچائے گا؟ اگر وہ بولے گا بھی تو اس کے مرید سامنے سے جواب دیں گے آپ بھی تو یہ گناہ کا کام کرتے ہیں اور ہم کو سمجھا رہے ہیں. تو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ متصل ہو, بیچ میں سے منقطع اور ٹوٹا ہوا نہ ہو. جو طریقت والا جو سلسلہ ہے, جو پیری مریدی والا اور بیعت والا جو سلسلہ ہے وہ متصل ہونا چاہیے, ملا ہوا ہونا چاہیے. تو ایسے کسی پیر کامل اور شیخ کامل کا مرید بن جائے, ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو اچھی باتوں کا حکم دیں گے. پیر کامل کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پیر جو ہے اپنے مریدین کی اصلاح کرتا ہے, اپنے مریدین کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنے مریدین کو جنت میں لے جانے کے ذرائع اسباب ان کے لیے مہیا کرتا ہے, اور مریدین کو جہنم سے بچانے والی تدبیریں بتاتا ہے, طریقے بتاتا ہے کہ جہنم سے تم کیسے بچو گے. تو یہ پیر کامل کا کام ہوتا ہے. جب پیر کامل کا دامن تھام لیں گے نا تو پھر اس کی وجہ سے یہ نفس کے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پھر اس پیر کی بات پر عمل بھی کیا جائے. ایسا نہیں کہ صرف رسم و رواج کے طور پر مرید بن گیا, سب مرید بنتے ہیں تو میں بھی بن گیا, ایسا نہیں. مرید بنے ہیں تو پھر اس کے ہو جائیں. وہ پیر کامل بھی ہونا چاہیے, پہلی بات ہے. اگر وہ فراڈی پیر ہوگا یا کوئی جاہل پیر ہوگا تو آپ کو اور زیادہ گمراہ کرے گا. یہ اس پیر کی بات نہیں چل رہی, یہاں پیر کامل کی بات چل رہی ہے جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو, تو وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا, آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے گا. تو اگر یہ پرہیز اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روحانی بیماریوں کا علاج پورے طور پر پھر ممکن ہے. پھر روحانی بیماریاں دور ہو جائے گی, آدمی گناہوں سے بچے گا. یہ ہم نے دیکھا بہت سے ایسے پیران اعظام ہیں جن کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں. جب ان کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جاتا ہے وہ اپنے مریدین کو نصیحتیں کرتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ مرید بننے سے پہلے بہت سے ایسے پیران اعظام کے مریدین کو ہم نے دیکھا الحمدللہ کہ مرید بننے سے پہلے بے نمازی تھے, مرید بننے سے پہلے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے, جوا بھی کھیلتے تھے, شراب بھی پیتے تھے اور لوگوں کو ستاتے تھے, ظلم کرتے تھے, لوگوں کا مال کھا جاتے تھے, غیبت کرتے تھے, چغلی کرتے تھے, یہ بہت سارے گناہ کیا کرتے تھے. لیکن جب پیر کامل کے دامن کو تھام لیا, پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور پیر کامل کا غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا تو پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے مریدین کو ہم نے دیکھا, پہلے داڑھی نہیں تھی تو چہرے پر داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, نمازی نہیں تھے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, گناہوں سے بچنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ پیر کامل کی صحبت کا اثر ہوتا ہے, پیر کامل کی نسبت کا اثر ہوتا ہے. تو اگر کسی کے مرید بنے تو یہ غور کریں کہ اس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. اور کسی کے اندر جو پیر ہوگا, پیر کامل اسی کو کہیں گے جس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہوں. آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روحانی طور پر آپ کو اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا. تو یہ ایک علاج بھی بتایا گیا, اس کی مطلب روحانی بیماریوں کا علاج, اس کی دوا اور اس کا پرہیز بھی بتا دیا گیا. یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.